بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو جہنمیوں کے عذاب کے لیے، دوزخ میں عذاب کے لیے اور کافروں پر ہونے والے عذاب کے لیے بنائی گئی ہے۔ چینل کو لائک سبسکرائب سب سے پہلے کر دیا کریں، اس کے بعد ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ طلب کرے۔ اس سے متعلق دو واقعات ملاحظہ ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، فمن اللہ علینا وقنا عذاب السور، تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی، اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انکا انت البر الرحیم، اے عز و جل ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت اسماء رضی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اس آیت فمن اللہ علینا وقنا عذاب السموم کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرم ہوا کے عذابات کی پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں۔ اس دوران میں بازار سے کسی کام گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک حضرت اسماء رضی اللہ عنہ گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دوسری روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا، وہ آگ اس پر 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے اور اس کا ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں صرف ایک حصہ ہے۔ آخرت کی آگ کے اندر جو قوت حرارت ہوگی وہ دنیا کی آگ کی حرارت سے 69 حصہ زیادہ ہوگی، استغفر اللہ۔ ان میں سے ہر حصہ حرارت میں دنیا کی آگ کی طرح ہوگا۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی آگ ہی اس میں جانے والوں کو عذاب دینے کے لیے کافی تھی؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ پر 69 حصے زیادہ کر دی گئی ہے، ان میں سے ہر حصہ دنیاوی آگ کی طرح شدید حرارت والا ہوگا۔ حدیث کے کچھ فوائد ہیں جس میں جہنم سے ڈرایا گیا ہے تاکہ لوگ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رہیں۔ جہنم کی آگ بہت شدید، اس کا عذاب بہت سخت اور اس کی حرارت بہت زیادہ ہوگی۔ ناموں سے پکاریں گے وہ، 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریاں ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذرا کی ہوگی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹی ہوگی۔
لوگ اس کو روندیں گے، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا اونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی۔ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا، اے اہل جنت، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار، ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی اور ان کے لیے غم بالائے غم ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایسے اعمال کریں کہ ہم جہنم سے دور رہیں، دوزخ سے بچے رہیں اور نیک اعمالوں کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا۔ جزاک اللہ۔